اور تمہارے باپ دادا گمراہی پر نہیں تھے، الحمدللہ ان عقیدوں پر یہ تو یہاں موجود ہے۔ پیر محلی شاہ صاحب فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضور ہم تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر خواجہ کا ختم پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر خواجہ کا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، آپ جواب دیجئے۔ اب پیر محلی شاہ صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں پیر صاحب تو گول مول تھے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول، پیر صاحب گول مول، الیاذ باللہ۔ پیر صاحب اہل سنت کی علامت ہے، پیر صاحب اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، پیر صاحب کا روشن چہرہ ہی اہل سنت ہے۔ اور پیر صاحب کا مزاج دیکھیے، جواب کیسے دیتے ہیں۔ اگر میں پیر صاحب کا نام نہ لیتا نا اور صرف جواب پڑھتا تو آپ کو یوں لگتا ہے جسے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں۔ میں نے پیر صاحب کا عرض کیا، اس میں آپ جواب دیجیے۔ اب دیکھیے سوال کیا تھا کہ ہم کھڑے ہو کر ختم خواجگان پڑھتے ہیں۔ میں ڈانٹ نہیں رہا، خدا را اگر میری بات کسی کو بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں، میں ڈانٹ نہیں رہا۔ خدا را لوٹ کر آئیں، اپنے بزرگوں کے معاملات پر تجدید کریں، مرنے سے پہلے ہمارے نظریہ عقیدے وہ ہو جائیں کہ ہماری قبریں بھی ان کے صدقے روشن اور منور ہو جائیں۔ اب سنیے پیر صاحب جواب کیا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الجواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھو اللہ کا شعر لکھتا کیسا ہے، اور اللہ کے شعر کا بیٹا، بولو سبحان اللہ، مولا کائنات کے شہزادے پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اما بعد۔ سوال و جواب میری نظر سے گزرا، سائل و مجیب ایک ہی معلوم ہوتا ہے، فرقہ وہابیہ نجدیہ، ہائے 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 ہائے، یہاں جو ڈھیلے ہیں نا، کچھ ڈھیلے بھی ہوتے ہیں تو شاہ صاحب سختی کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ پیر صاحب کے پاس بھی پائی جائے، کہا ہم تو صرف مزاروں پر جاتے ہیں، سیرانی بابا جاتے ہیں بس چادر چڑھا کے، ہم ایسے چکر میں نے کہا سیرانی بابا کی رحمت نہیں لعنت ملے گی تمہیں، اس لیے کہ سیرانی بابا اس کو سینے سے لگائیں گے جو نبی پاک کے دشمنوں کو اپنے سے دور رکھتا ہوگا۔ یہ تم نے اپنی طرف سے فرضی باتیں گڑی ہوئی ہے۔ سیرانی بابا کے عقیدے تو کبھی پڑھ لیتے، کبھی ان کے نظام کو تو پڑھ لیتے، تو الحمدللہ اب آپ دیکھیے پیر صاحب کا عقیدہ، فرقہ وہابیہ نجدیہ، ابن ان جدن، یعنی باپ دادا کے طریقوں سے یہی شیوا رہا ہے کہ ہر کام کو بدعت کہہ دیتا ہے، ہر کام کو بدعت کہہ دیتا ہے۔ اب فرماتے ہیں سنیے، مستحسنات بزرگان دین کو بدعت سیاح، ضلالت، گمراہی، شرک کہہ دیتے ہیں، یعنی وہابی جو ہیں وہ وہابی فرقہ جو ہے، فرماتے جو ضالہ فرقہ ہے وہ بزرگوں کی نسبت کو کفر و شرک کہتا ہے۔ اب اس پر پورا جواب دیا آپ نے لمبا کہ یہ مستحب ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ آخر میں لکھتے ہیں، طریقہ عالیہ چشتیہ نیازیہ میں بعد ختم 10 بستہ کھڑے ہو کر سلسلہ عالیہ کو پڑھنا یا سننا اسی قبیل سے ہے۔ نماز تراویح ہو یا خصوصی رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، صرف کھڑے ہو کر بخشوع خضوع توسل اہل اللہ، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، جیسے عرفات میں کھڑے ہو کر کیفیات کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، توسل، یہ 6 طریقے یہ دلیل اور نصوص سے ثابت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخر میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز کا حوالہ دیتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ دیکھیں کتنی بڑی شخصیت عبدالعزیز صاحب، جن کا حوالہ میں دے رہا تھا، پیر محلی شاہ صاحب جیسے شخص سر جھکا کر ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، والقمر اذا تسق کے تحت فرماتے ہیں کہ وہ ارباب حاجت و مطالب، حل مشکلات، خود ازا ہمار، طلب بند ومی یانند، یعنی حاجت مند لوگ ان کے وسیلے سے جو پریشان ہوتے ہیں تو خواجگان کے وسیلے سے اپنی منہ مانگی مرادوں کو پاتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، اپنی منہ مانگی مرادوں کو پاتے ہیں۔ اور خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظ کا ایک حصہ سنیے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے، عرفاء کے ایک مرتبہ ایسا ہے جب تک رسائی حاصل نہ کر لیں تو تمام جہاں کو اور جو کچھ اس میں ہے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سنیو سبحان اللہ، سستی تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بنے، بولو سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب اپنے مشائخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ وہ ہیں جب ان کے سر پر ولایت رکھی گئی تو ساری دنیا 2 انگلی کی طرح سامنے آئی۔ وہابی کہتا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو جو خواجہ کی نیاز رکھتا ہے وہ ان سے یاری رکھیں تو خواجہ خوش ہوں گے۔ میں تو بھائی صحیح صحیح پتا دے رہا ہوں اور باتیں بتا رہا ہوں، کل میدان محشر میں کسی کنفیوژن کی وجہ سے تمہاری نیکیاں نہ برباد ہو جائیں، اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو سیدھا راستہ چلیں، جو تمہاری ماں کو گالی بھی دے
اور تمہاری ماں سے ہمدردی کا اظہار بھی کرے، پیار دونوں سے نہیں ہوتا، پیار ان سے ہوتا ہے جو اہل قدر اور اہل عظمت کی وفا کے قائل ہوتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور لکھتے ہیں، فرماتے یہ تو اعلیٰ درجہ تھا کہ جس میں پوری کائنات 2 انگلی کی طرح نظر آتی ہے۔ سنتے چلیے، فرما عارف کو محبت میں کمترین پایا، یعنی اہل اللہ کا سب سے کمترین درجہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے اس میں حق تعالیٰ کی صفت کا ظہور ہوتا ہے، یعنی عام ولی کامل کے لیے صفت کامل کا ظہور ہوتا ہے۔ محبت میں درجہ کمال کے لیے یہ ہے، اگر کوئی اس کے سامنے مدعی بن کر آئے اور مقابلہ کرنا چاہے تو کرامات کی قوت و طاقت سے اس کو لاجواب کر دے اور مغلوب اور مقہور کر دے۔ یہ طاقت ظاہر کرتے ہیں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ کے اندر۔ تو یہ خواجہ صاحب کے عقیدے ہیں۔ بتاؤ خواجہ صاحب سنی ہیں کہ نہیں؟ سنیوں کے پیشوا ہیں کہ نہیں؟ اب جو باتیں یہ ثابت ہوتی، یہی عقیدہ آپ کو حبیب مسجد سے دیا جاتا ہے۔ سنی جتنی بھی جماعتیں، جماعت اہل سنت ہو، دعوت اسلامی ہو، جماعت گویا کہ جمعیت علماء پاکستان ہو، کوئی بھی ہماری جماعت ہو، وہ یہی باتیں آپ کو سکھاتی ہے نا۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں دامن جو ہے وہ سرکار غوث اعظم اور حضرت خواجہ کا ہے۔ ایک مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ خواجہ کی طاقت تو اتنی تھی کہ آپ نے مٹی کے کوزے کے اندر سرا آنا ساگر جمع کر لیا، تو آپ بیٹے کس کے ہیں؟ تو کہا آپ بیٹے جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے۔ تو کہا حضور ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا باپ آپ کے حسین ہیں، لیکن میدان کربلا میں ایک نہر فرات سے آپ کو ایک قطرہ نہیں ملا۔ نہر فرات سے، سمجھ رہے، ایک قطرہ پانی نہیں دیا گیا، اور بیٹے کو اگر پانی روکا گیا تو پورا دریا ایک کوزے میں جمع کر لیا۔ تو کہا اس میں کیا تو نہیں سمجھا؟ کہا حضور یہ نہیں سمجھا کہ بیٹا زیادہ طاقتور ہے یا باپ زیادہ طاقتور ہے۔ تو مرشد کا جواب سنیے، آپ سوال سمجھے؟ یعنی بیٹے کی طاقت اتنی ہے کہ ایک کوزے میں سارے دریا لے آئے، اور باپ نے نہر فرات کو کیوں نہیں بلایا کہ فرات خود چل کر آتا؟ کیوں نہیں ہوا؟ ایک قطرہ پانی بھی امام حسین تک نہیں پہنچا، کیوں نہیں پہنچا؟ لیکن اس پر عقیدہ یہی ہے جو بیان کیا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو ترسا تھا آب ریت پر۔ حق فرمایا انہوں نے، یقیناً یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مجبوری نہیں، یہ فرات کی مجبوری ہے۔ لیکن شیخ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو بیٹا تو باپ کا پرتو ہوتا ہے، مظہر ہوتا ہے۔ خواجہ کے ہاتھ میں جو طاقت تھی وہ مولا حسین ہی کی تھی، مولا حسین ہی کی تھی، وہ سارا باپ ہی کا صدقہ تھا۔ لیکن فرق یہ تھا کہ بیٹے کا محاذ اور تھا، باپ کا محاذ اور تھا۔ بیٹا جن سے لڑ رہا تھا وہ کھلے کافر تھے، تو انہیں نانا کی طاقت دکھانی تھی، نانا کی طاقت دکھانی تھی، تو اس لیے پورے کوزے میں پورا دریا جمع کر کہا دیکھو جس کا نواسا ہوں اس کی اتنی طاقت ہے، تو اس محمد رسول اللہ کے بازو کی طاقت کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا بیٹے کا مقابلہ کھلے کافر سے تھا تو نانا کی طاقت بتانی تھی، اور باپ کا مقابلہ منافقین اور ظاہری کلمہ گو کے ساتھ تھا، انہیں طاقت نہیں، نبی کا حلم، نبی کا حلم، نبی کی برداشت اور نبی کا اخلاق بتانا۔ تو فرمایا جہاد تو وہی اعلیٰ تھا جو حسین رضی اللہ عنہ نے کیا، لیکن محاذ میں دونوں جانب سے گویا کہ فرق تھا۔ تو یہ چند اقوال میں نے آپ کے سامنے حضرات گرامی واضح طور پر پڑھیں۔ ایک آخری جملہ پیش کر دوں تاکہ یہاں پر ہماری بات واضح طور پر ختم ہو جائے، صرف 5 منٹ کا مطالبہ ہے، ذرا توجہ رکھیے اور یہ بات ادھوری نہ رہ جائے، اس لیے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ النحل کے اندر، یہ بہت توجہ رکھیے گا۔ پھر کسی دن، وقت تو اب نہیں ہے، پھر کسی دن اس کی تشریح کروں گا، لیکن الحمدللہ سنی اپنے پر کسی قرضہ نہیں رکھتے، کئی تقریروں میں اس کے جوابات ہم نے دیے بھی ہیں، لیکن آج آپ کو ریئل فیس جو ہے اسلام کا اصل چہرہ وہ بتانے کے لیے کہ آپ کو اسلام کہاں ملے گا۔ اب ذرا توجہ کیجیے اس بات کے اوپر۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھا، سورہ نحل میں آیت والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون این یبعثون۔ یہ سورہ نحل ہے، سورہ آیت نمبر 20-21۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کافر جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، والذین یدعون من دون اللہ، کافر جن غیر خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر احیاء،
وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، وہ یہ بھی نہیں